بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں، دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ انسان کو اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کن اوقات میں دعا کی جائے تو ہماری دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، اور یقیناً آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قبول کرتی ہیں، لیکن قبول کرانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا لہجہ، ہمارا انداز، ہمارا طور طریقہ، ہم کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے ان تمام تر سوالات کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کریں گے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، جو کہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو زیڈ انفو پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ادعونی فاستجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے بس کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کے تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہوتا ہے، تمام دنیاوی اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ایک ایسی ذات کا خیال آتا ہے اور اس پر امید بھی ہوتی ہے کہ مجھے تمام دنیا والوں نے دھتکار دیا ہے، تمام دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن میرے لیے ایک ذات نے ہمیشہ کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ جس پر اسے امید ہے، وہ ہمارے اللہ رب العزت کا دروازہ ہے، جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دنیا میں مختلف مذاہب میں مختلف ناموں سے دعا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی خدا کے قائل نہیں، وہ بھی قدرت کے قائل ہیں۔ ان سب کے برعکس مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات جس نے تمام دنیا کو پیدا فرمایا، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ہمیں اس پر اتنا یقین ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کبھی بھی ناکامی کا خیال یا وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور صرف یہی امید ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، وہ ایک ہستی ہے جو انسان کی دعا کو سنتی بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ دوستو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کا مغز دعا ہے۔ جس طرح مغز کے بغیر انسان بیکار ہے، اسی طرح تمام نیک اعمال دعا کے بغیر ادھورے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے تمام نیک اعمال کے بعد ان کی قبولیت کے لیے دعا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور تعمیر بیت اللہ کا عظیم الشان کام سر انجام دے رہے تھے، تب بھی وہ یہی دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ بس اوقات ہم دعا میں کچھ مانگتے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے ہم نے جو دعا مانگی ہے شاید وہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بندے کی دعا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے جیسی وہ دعا مانگتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ میں تو جب بھی دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ یہ کہتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا ہوں میری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے ان تمام سوالوں کا جواب جانتے ہیں کہ دعا کی کتنی قسمیں ہیں، اور دعا کب قبول کی جاتی ہے، اور کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین، حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے قبول فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، جو چیز اللہ سے مانگی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برعکس وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، انسان نے کوئی چیز مانگی لیکن اس کو وہ نہیں ملی، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں نہ بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے سے اس پر آنے والی مصیبت، اس پر آنے والی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، یہ اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز مانگی اللہ سے، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کو گھر کی ضرورت تھی، یا کوئی اور چیز کی ضرورت تھی جو آپ کو چاہیے، جو آپ کو نیڈ ہے، لیکن آپ کو وہ نہیں ملی۔ آپ نے دعا کی، دن رات دعا کی، نمازیں پڑھی، لیکن وہ نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعاؤں کے ذریعے آپ پر جو پریشانیاں آنے والی تھی، برا وقت آنے والے تھا، یا کوئی اور اسی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہونے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ کو نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ آپ کا برا وقت، آپ کی پریشانی آپ سے دور کر دی۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف گناہ ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، خالی گناہ کے انبار پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اور جب فرشتے نامہ اعمال کریں گے، ان کے وزنوں کو تولیں گے، نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی، گناہ ایک طرف رکھے جائیں گے، تو ان کی گناہوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک رکا نیکیوں کی طرف رکھ دے گا، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلہ کم ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے مالک، یہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری وہ تمام دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں اس امید پر لگائی تھی، دعا کی تھی کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے گا، یہ تیری تمام دعائیں ہیں جو تجھے دنیا میں نہیں ملی، آج ان کا نعم البدل تجھے یہ مل رہا ہے کہ میں تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ کس طرح عاجزی کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہی بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اگر دنیا میں وہ چیز نہیں ملی، یا اس کا نعم البدل ملے گا، یا پھر یہ دعا اس کی قیامت تک کے لیے مؤخر کر دی جائے گی اور اس کا بدلہ کل قیامت والے دن عطا کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں ہمیشہ ہر عمل میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب ہمیں مشکل آئے، پریشانی میں پھنس جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، اس وقت پر ہمیں اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انسان صرف مجھے پریشانی میں یاد کرتا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنی خوشی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرے۔ جب اسے کوئی خوشی ملے، اسے کوئی نعم البدل ملے، اس کا دل خوش ہو جائے، کوئی بھی چیز اچھی ملے جو اس کو خوش کر دے، تو سب سے پہلے انسان کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے فضل کا جو اس پر اللہ نے انسان کیا ہے وہ اس کا شکر ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔